ہم نے سنتوں کو زندگی سے نکال دیا, ہماری زندگی ٹف ہو گئی, مشکل ہو گئی, ہمیں رات کو برے خواب آنے شروع ہو گئے, ہمیں رات کو چیزیں تنگ کرنے شروع ہو گئی, ہمیں ہماری رات کی سلیپ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ دیر آر سم واچز ایون یہ جو گھڑی ہے دس ٹریکس یور سلیپ پیٹرن, ٹھیک ہے, کہ آپ کتنی دفعہ رات کو ڈسٹرب تھے, کتنی دفعہ ڈیپ سلیپ تھی. ایک میرے جاننے والے بتا رہے تھے کہ جب میں رات کو اذکار کر کے سوتا ہوں, دس شوز کے ڈسٹرب لائک ون ٹائم اینڈ ڈیپ سلیپ لمبے ٹائم کے لیے, اور کہتے ہیں کہ جب میں نے اذکار نہیں کیے تو وہ ڈسٹربنس جو تھی وہ یہ گھڑی شو کرتی ہے کہ یو آر مور ڈسٹربڈ ایٹ نائٹ, اور ڈیپ سلیپ کم اچیو کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو آنکھیں کھلتی ہیں تو کیا کرتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ, اور پھر دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لی, یا جو بھی دعا مانگتے ہیں. اللہ کے نبی فرمایا جو شخص رات کو اٹھے اس کی آنکھ کھلے یہ پڑھ لے, اس کی دعا لازمی قبول ہوتی ہے, اور اگر وہ وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول کریں گے. اللہ, اور اللہ تعالیٰ اگر کوئی عمل قبول کر لیں کتنی بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. سو یہ کام جو ہے نا وہ کریں, اور جان لیں کہ جو تہجد کی نماز ہے نا اٹس اے گریٹ بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جو شخص اس کو پڑھتا ہے اور واقعتاً پڑھ پاتا ہے تو وہ بہت لکی انسان ہے, کیونکہ یہ نیک لوگوں کا جو ہے نا یہ رویہ تھا, اور نیک لوگوں کی یہ اسٹریٹجی تھی, اور وہ اس سے ہمیشہ کیا کرتے تھے. جزاک اللہ خیر فار اٹینڈنگ the session. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. بارک اللہ فیکم, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں معاف فرمائے. ایک لیٹ می ٹیک سم فیو کوسچنز. عمران حق کہہ رہے ہیں کہ کین آئی ریڈ قرآن فرام مائی فون while praying? Please brother answer the question. Yes, you can read Quran from your phone while you're praying, لیکن نفل نماز, صرف نفل نماز کے لیے, ٹھیک ہے. فرض نماز کے لیے you cannot open your mobile phone or the مصحف, لیکن for نفل نماز تہجد کی نماز ہے, yes you can open your Quran and read from it inshallah ta'ala. Let me take a few more questions. Yes you can pray Quran, میں نے جواب دے دیا آپ کو. فٹنس پہ بھی لیکچر دیں پلیز انشاءاللہ تعالیٰ. فٹنس پہ میں آپ کو لیکچر دوں گا زندگی رہی تو انشاءاللہ, رمضان کے بعد انشاءاللہ دوں. لیکن آپ نے اگر رمضان کے اندر فٹنس کی کرنا تو کوشش کریں کہ تہجد کے ٹائم سے پہلے اپنی کو ایکسرسائز کا ٹائم نکال لیں, افطاری کے ٹائم سے بالکل پہلے کا ٹائم, لیکن میک شیور کہ یو ڈونٹ مس دعا ٹائم افطاری سے پہلے کا, ٹھیک ہے. تو آپ اس میں کر لیں, یا پھر یہ جو ٹائم ہوتا ہے نا 8:30 سے 10:30 بجے کا, اس ٹائم ایکسرسائز کر لیں. میں تو اس ٹائم کرتا ہوں, میں آئی ایکسرسائز فرام لائک 8:45 ٹل 10:30. تو یہ میرا ٹائم ہے ایکسرسائز کرنے کا. ڈونٹ ایٹ ہیوی افطاری, بے شک آپ افطاری اگر رات کو اگر آپ جاگ رہے ہیں اور سو رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا بعد میں کھانا کھا لیں انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ کھانا کھا کے پھر ایکسرسائز کرنا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ ظلم زیادتی کر رہے ہیں. Can we open Quran in front of us while opening prayer? Yes, you can open Quran in front of you while opening prayer, while praying. جی ایک سسٹر مہوش کہہ رہی ہیں کہ بھائی مجھے کچھ قرآن کی صورتیں یاد ہیں, میں ایک رکعت میں ایک زیادہ پڑھ سکتی ہوں. آپ ایک رکعت میں آپ ایک آیت بھی اگر آپ کو یاد ہے نا, آپ اس کو 1000 دفعہ ریپیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں. حضرت عائشہ یہ آیت پڑھا کرتی تھی کہ مجھے بھی بھول رہی, میں نے جو بھی آیت پڑھی تھی اس لیکچر میں پڑھی بھی تھی, فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا, اس کو ریپیٹیشن کے ساتھ. تو آپ ایک آیت کو بار بار پڑھ سکتے ہیں, ایک سورت کو بھی بار بار پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور جتنی آپ کو صورتیں یاد ہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں. افضل یہ ہے کہ صورتوں کو سیکوینس میں پڑھا جائے. سیکوینس مینس کہ اگر آپ نے سورہ بقرہ پڑھی ہے تو اس کے بعد سورہ آل عمران پڑھ لیں, اس کے بعد سورہ النساء پڑھ لیں, اس سے پڑھ لیں, ٹھیک ہے. کوشش کی جس طرح مطلب سیکوینس ہے, اس میں گیپ بھی آ سکتا ہے. فار ایگزامپل ایک آپ نے سورت پڑھی ہے 27 نمبر سورہ, اور ایک آپ پڑھ رہے ہیں 29 نمبر پہ 30 پڑھ رہے ہیں, اور پھر اس سے آگے جاتے جا رہے ہیں, اور پیچھے والی جو ہے نا وہ پہلے پڑھ لیں اور بعد والی بعد میں پڑھ لیں. لیکن اگر آپ اس طرح نہیں بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جائز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ پڑھی, پھر سورہ النساء پڑھی, اور پھر سورہ آل عمران پڑھی بیچ والی, ٹھیک ہے. یہ ثابت تو ہے, لیکن بہتر ہے کہ اس کو سیکوینس میں پڑھا جائے جس طرح قرآن کی ترتیب ہے. اوکے, تو بھائی 11 رکعات انکلوڈنگ وتر ڈیورنگ تہجد. یس, انکلوڈنگ وتر 10 رکھتے ہیں اور ایک وتر, 8 رکھتے ہیں اور 3 وتر, تو اس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن نفل نماز اللہ کے نبی ویسے 11 رکعتیں زیادہ رات کو نہیں پڑھی. اللہ کے نبی رول ماڈل تھے اور پوری امت کو ایک میسج دینا چاہ رہے تھے. لیکن صحابہ سے اور سلف صالحین سے ثابت ہے کہ وہ
11 रकतों, देखिए 11 रकतें हैं सुन्नतें, अगर कोई शख्स है ना कि 11 से मैं ज्यादा पढ़ लेता हूँ तो वो 11 रकतें सुन्नत समझ के पढ़े और उसके बाद जो नफल पढ़ना चाह रहा है वो फिर नफली इबादत करे, क्योंकि नफली इबादत तो जितनी मर्जी इंसान करना चाहे कर सकता है, ठीक है। मैं अगर दिन में 1000 दफा सुबहान अल्लाह पढ़ना चाह रहा हूँ पढ़ सकता हूँ, उसमें मानियत नहीं है, लेकिन कोशिश किया जाए कि तहज्जुद की जो वितर की नमाज है उसको आखिरी नमाज पढ़ा जाए। Praying 100 ayah in nafal after Isha will get the reward of praying whole night. Is it the same after Ramadan? Yes, it's the same after Ramadan. जो शख्स रात को 100 आयात की तिलावत करता है उसको ऐसे पूरी रात की इबादत का सवाब मिल गया, और जो शख्स फजर की नमाज बाजमात पढ़ता है और इशा की नमाज बाजमात पढ़ता है उसको पूरी रात की इबादत का सवाब मिल गया, ठीक है। तो अगर आप इशा की नमाज बाजमात पढ़ रहे हैं तो आपको आधी रात का सवाब मिला इबादत का, और अगर फजर भी पढ़ रहे हैं बाजमात तो पूरी रात की इबादत का सवाब मिल गया। तो ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। ये 100 आयात वाला भी है। जो शख्स 100 आयात पढ़ता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अपने डिवोटेड वर्शिपर्स में भी लिख देते हैं और सारी रात की इबादत का भी अजर देते हैं। तहज्जुद की नमाज के लिए सोना जरूरी नहीं है। इबादत में फिटनेस कितनी जरूरी है थोड़ा गाइड करें। इबादत के लिए फिटनेस बहुत जरूरी है। इफ यू वांट टू फील स्ट्रेंथ, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को एक वीक मोमेंट से ज्यादा पसंद स्ट्रॉन्ग मोमेंट है, ठीक है, जो कि अपना को फिजिकली फिट रखता है, क्योंकि व्हेन यू आर फिजिकली फिट यू कैन बी मोर अलर्ट, यू कैन फोकस मोर टुवर्ड्स व्हाट यू आर प्रेइंग। आपकी नमाज में इबादत मजा आने शुरू होता है। तो हदीस में क्या आता है, इन्ना जसदुका अलैका हक व इन्ना ऐनुका अलैका हक व इन्ना ज़ौजतुका अलैका हक, तुम्हारे जिस्म का तुम पे हक है, तुम्हारी आंख का तुम पे हक है, तुम्हारी बीवी का तुम पे हक है। तो ये हकूक है हमारे जिस्म की, एक्सरसाइज लाजमी करनी चाहिए मुसलमान को। दीन, हमारा दीन तर्ज हयात है, जिंदगी गुजारने का तरीका है। हमारा दीन मजहब नहीं है सिर्फ कि सैटरडे रिलीजन जैसे जूस का है या क्रिश्चियंस का संडे रिलीजन है कि वो जाके सारा दिन जो है ना सारा हफ्ता गुनाह किए, फिर अपने प्रीस्ट पोप से कहा कि माय लॉर्ड आई हैव कमिटेड सिंस प्लीज फॉरगिव मी फॉर माय सिंस, और उन्होंने कहा कि आइंदा ना करना और जाओ तुम माफ। हमारा दीन ऐसा नहीं है। हमारा दीन तो हमें वॉशरूम जाने के तरीका बताता है, वॉशरूम से निकलने का, सोने के। आवर दीन इज अ लाइफस्टाइल जिसको हमने अडॉप्ट करना है। हाउ टू प्रे 11 रकात तहज्जुद, 2-2 करके पढ़ें और आखिर में एक वितर पढ़ लें अगर आपने 10 पढ़ ली है तो, और अगर आपने 8 पढ़ी है तो 3 वितर भी पढ़ सकते हैं आप। और 3 जो वितर है इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 पढ़ के सलाम फेर दिया फिर 1 पढ़ लिया, ये भी अलग से पढ़ना साबित है। ओके, तहज्जुद के लिए सोना जरूरी नहीं है। Please like and subscribe our channel for more videos.